اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، تمام سننے دیکھنے والوں کو السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتی ہوں۔ محترم ناظرین، ماہ رمضان کے اس بابرکت دن میں یہ ایک لفظ پڑھ لو، یہ وظیفہ کر لینے سے آپ کو غیبی مدد مل جائے گی۔ اگر 8 کروڑ بھی مانگو گے تو وہ بھی آپ کو مل جائیں گے انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، ہمیں اللہ کا بہت ہی زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے جس نے پہلے ہمیں رجب کا مہینہ عطا کیا، پھر شعبان کا مہینہ دیا، اب رمضان کا مہینہ ہمیں دے رہا ہے۔ اگر آپ رجب اور شعبان میں کوئی وظیفہ نہیں کر سکے تو رمضان کے مہینے میں اس عمل کو لازمی کر لیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی دولت سے نواز دے گا کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کہاں کہاں سے رزق آ رہا ہے اور دولت کدھر سے آ رہی ہے۔ یاد رہے کہ رمضان کا انتظار ہر کسی کو ہوتا ہے اور اس مہینے میں اللہ رب العزت رزق کو بڑھا دیتے ہیں۔ جو بے روزگار ہو اس کو رزق مل جاتا ہے، جو تنگ دست ہو اس کی تنگ دستی دور ہو جاتی ہے۔ یہ مشاہدہ ہے کہ ہم عام دنوں میں ہمارے دسترخوان پر اتنی چیزیں نہیں ہوتی جتنا کہ رمضان کے مہینے میں افطاری کے وقت اور سحری میں ہمارے دسترخوان پر موجود ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس مہینے میں اللہ رب العزت نے بہت زیادہ برکت دے رکھی ہے۔ ہر آدمی کا رزق اس ماہ مبارک میں بڑھ جاتا ہے، اور بات کی جائے نیکیوں کی تو اس مہینے میں نیکوں کا زور بھی بڑھ جاتا ہے اور گناہ بھی کم ہو جاتے ہیں۔ گناہ گار انسان بھی نیکی کی طرف جانب دوڑنے لگ جاتا ہے اور برائی کا راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ اس مبارک مہینے میں ہر طرف ایک ایسا ماحول پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی اس مہینے میں برائی کی جانب بڑھنے لگے تو وہ بھی رک جاتا ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں آپ نے اس عمل کو ضرور کرنا ہے اور یہ عمل آپ نے ماہ رمضان میں کرنا ہے، اور آج کے دن اس عمل کو آپ ضرور کر لیں، پھر آپ خود ہی دیکھیں گے کہ اس کی برکت سے کیسے آپ کو رزق جو ہے وہ مل رہا ہے۔ آپ کے لیے رزق کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے۔ یہ ایک ایسی تسبیح کا عمل ہے لیکن ایسا لاجواب یہ وظیفہ ہے، اس کے اثرات دے کر آپ کو اس کی طاقت کا اندازہ خود ہی ہو جائے گا۔ یہی عمل ہمارے ایک بھائی نے جب کیا تو اس نے اس کی برکت سے کیا فیض پایا ہے، یہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ وظیفے کا مکمل طریقہ کیا ہے، اس بارے میں مکمل تفصیل جاننے کے لیے آپ سے التماس کرتی ہوں کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ پیارے بہن بھائیوں، رمضان المبارک کی اللہ رب العزت نے بڑی شان رکھی ہے۔ اس مہینے میں اللہ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا اور اس مہینے میں وہ مبارک رات موجود ہے جس رات میں قرآن پاک اتارا گیا۔ اس رات کو شب قدر یا لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، جو رمضان المہینے کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات ہے، اور اس کی فضیلت کی ایک بڑی وجہ یہ رات بھی ہے۔ اس مہینے میں ہر کسی کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ عبادت کرے، اور ہر کوئی نماز کی پابندی کرتا ہے اور ہر کوئی زیادہ سے زیادہ وقت تلاوت میں گزارتا ہے، لیکن بعض بدبخت ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو اس مہینے کی مبارک گھڑیوں میں غفلت میں گزار دیتے ہیں۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس مہینے کی قدر کریں، کیونکہ یہ مہینہ ہمارے پاس مہمان کی طرح ہوتا ہے، اور اس مہینے میں انسان کو چاہیے رمضان کی خوب قدر کرے۔ اور میرے پیارے بھائیوں بہنوں، آج کے دور کی بات کی جائے تو ہر انسان رزق و روزگار کے لیے پریشان ہے۔ مہنگائی بہت زیادہ ہو چکی ہے، غریب آدمی مشکل سے آٹا چینی چاول پورا کرتا ہے، ہر کوئی مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہے۔ اسی لیے جو لوگ پریشان ہیں ان کو چاہیے کہ یہ تسبیح رمضان کے مہینے میں لازمی پڑھیں۔ جب آپ ویڈیو دیکھیں اس عمل کو شروع کر دیں، اور پھر پورا مہینہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اس کی برکت سے آپ کو اتنا رزق ملے گا کہ آپ اس کو اپنے سر پر اٹھا کر چلو گے۔ دوستو، ہمارے رزق میں کمی کیوں آتی ہے؟ حضرت علی کا فرمان سن لیں کہ ایک بندہ حضرت علی شیر خدا کے پاس حاضر ہوا۔ اس نے ان کو سلام کیا، آپ نے اس کا جواب دیا۔ بندے نے کہا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کون سا گناہ ہے جس کے کرنے سے ہمارے رزق میں کمی آ جاتی ہے؟ اس بندے کی بات سن کر حضرت علی نے ایک حدیث پاک بیان کرتے ہوئے فرمایا، وہ 5 ایسے گناہ ہیں جو بندے کے کرنے سے اللہ تعالیٰ
اس کے رزق میں کمی کے ساتھ ساتھ اس کو دنیا اور آخرت کا عذاب دے دیتا ہے۔ اگر ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہم کو ان 5 گناہوں سے ہر صورت میں بچنا چاہیے۔ جو بندہ ان 5 گناہ سے نہیں بچ سکتا وہ اپنی دنیا اور آخرت کو تباہ کر لیتا ہے۔ وہ شخص کہنے لگا امیر المومنین وہ کون سے 5 گناہ ہیں؟ آپ نے فرمایا پہلا گناہ سود کر کاروبار کرنا۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں کسی انسان کی تلاش کر رہا تھا، میری ملاقات ایک سود خور بندے سے ہوئی۔ وہ کہنے لگا حضور میرے گھر کے ساتھ والا گھر فروخت ہو رہا ہے، میں آپ کو لے کر دیتا ہوں اور اسی طرح ہم دونوں ہمسائے بن جائیں گے۔ وہ بندہ کہنے لگا یہ مکان بہت اچھا ہے، اس میں کوئی بھی کمی نہیں، نیا تیار ہوا ہے اور بہت ہی عمدہ ہے۔ حضرت شیخ سعدی نے فرمایا او بیوقوف بندے مجھے اس میں کمی نظر آ رہی ہے کہ وہ ایک سود خور کا ہمسایہ بن جاؤں، اس سے برا اور کیا ہوگا کہ انسان کسی سود خور کا پڑوسی بن جائے۔ اگر ایسا مکان مجھے فری میں بھی ملے تو بھی میں ایسا مکان لینے کو تیار نہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا میں خوشی سے زندگی گزارو، لوگ تمہاری عزت کریں تو سود کا کاروبار مت کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ ایک دوسرا بڑا گناہ ہے کسی کی بیٹی پر کوئی تہمت لگانا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جو کوئی نیک عورت پر تہمت لگاتا ہے اس کی دنیا اور آخرت تباہ ہو جاتی ہے، اور فرمایا کہ تم کسی کی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتے اگر تو تم اس پر تہمت بھی مت لگاؤ، کیونکہ اس کے بڑے باپ نے سارا دن محنت مزدوری کر کے اپنی بیٹی کو جوان کیا ہوتا ہے، اس کی تربیت و پرورش اچھے طریقے سے کی ہوتی ہے۔ اب اس کی بیٹی جوان ہوئی تو علاقے کے لوگوں نے اس کا رشتہ لینے کے بجائے اس پر تہمت لگانا شروع کر دی۔ اس بندے کے پاس کیا ہے؟ اپنی بیٹی کو جہیز دے کر رخصت ہی کر سکتا ہے، تم لوگ اس غریب باپ کی مدد نہیں کر سکتے۔ دوسری طرف اس کی بیٹی کی عزت کو پامال کر رہے ہو۔ اگر تم چاہتے ہو اللہ تعالیٰ اس دنیا اور آخرت میں تمہیں بہتر صلہ دے تو کبھی بھی کسی کی جوان بیٹی پر تہمت مت لگاؤ۔ اگر تم کسی کی بیٹی پر تہمت آج لگاتے ہو تو وہ گھوم پھر کے کل تیرے سامنے ہی آئے گی۔ اس لیے ہم سب کو ایسے گناہوں سے بچنا چاہیے۔ بہت ہی مجرب عمل ہے اور اس عمل کو آپ نے لازمی کرنا ہے اور اس عمل کو آپ نے ضائع نہیں کرنا۔ انشاءاللہ آپ کو رزق و روزگار کی کبھی تنگی نہیں ہوگی اور آپ پر پورا سال رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے، اس لیے آپ نے بھی اللہ رب العزت سے خوب مانگنا ہے۔ عمل میں آپ کو بتانے والی ہوں، یہ ایک تسبیح کا عمل ہے۔ یہ تسبیح کیا ہے، آپ نے کیسے کرنی ہے، آپ نے غور سے سننا اور سمجھنا ہے۔ یقین جانیے اس تسبیح کی برکت سے آپ کو ایسے معجزات دیکھنے کو ملیں گے کہ آپ اس عمل کو ہمیشہ کے لیے اپنا معمول بنا لیں گے، اور جب ایک بار اس کو شروع کریں آپ کا دل اس عمل کو چھوڑنے کا نہیں کرے گا اور آپ خود کہیں گے کہ یہ تسبیح نہیں ہے بلکہ دولت بنانے والی مشین ہے، رزق کی مشین ہے، آپ کے ہاتھوں میں لگ گئی ہے۔ یاد رہے جب بھی تسبیح کا ذکر کرو تو اس سے مراد 100 دانوں والی تسبیح ہوتی ہے۔ آپ نے ایک تسبیح پہلے سے لے لینی ہے تاکہ آپ آسانی سے عمل کر سکیں۔ یہ عمل اللہ رب العزت کے ایک صفاتی نام کا عمل ہے اور ساتھ میں قرآن پاک کا ایک کلمہ بھی ہے۔ اس عمل کے اثرات آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ سب سے پہلے آپ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے، پھر آپ نے ایک تسبیح کے دانے پر یہ کلمات پڑھنے ہیں، یا رزاق اللہ الصمد، یا رزاق اللہ الصمد۔ یہ ایک تسبیح کے دانے پر آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں، پھر دوسرے دانے پر بھی یہی کلمات پڑھنے ہیں۔ ہر دانے پر آپ نے یا رزاق اللہ الصمد یعنی 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ پہلے بھی آپ کو بتایا ہے اس عمل کو آپ نے رمضان المبارک کے دن سے شروع کر دینا ہے۔ اس عمل کو آپ نے پورا مہینہ جاری رکھنا ہے، یا جب بھی آپ یہ ویڈیو دیکھیں اس وقت بھی آپ شروع کر سکتے ہیں۔ تو یہی ہے کہ اس عمل کو کوئی جگہ اور وقت مقرر کر کے کیا جائے، ورنہ آپ کسی بھی وقت کسی بھی جگہ یہ عمل کر سکتے ہیں، چاہے تو چلتے پھرتے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اس عمل کی برکت سے آپ کی پریشانیاں دور ہوتی چلی جائیں گی اور آپ پر رزق کی ایسی بارش ہوگی آپ کو سمجھ نہیں آئے گا
کہ آپ کو رزق جو ہے وہ کہاں سے مل رہا ہے۔ اس عمل کی بہت ہی زیادہ برکت ہے، یہ برکت والا عمل ہے۔ اس عمل کی برکت سے آپ کی تمام مشکلات جو ہیں وہ آسان ہو جائے گی۔ اس عمل کو آپ نے خود بھی کرنا ہے اور اس عمل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے تاکہ باقی مسلمان بہنیں اور مسلمان بھائی بھی اس عمل سے مستفید ہوں۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔